أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. وقال الله تعالى وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ۔ پیارے اور محترم دوستوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ کل میں نے آپ سب کو بتایا تھا کہ آج کا یہ جو ویڈیو ہے اس میں ہم حج اور قربانی کے حوالے سے بات کریں گے، کیونکہ ہر سال جب حج کا موقع آتا ہے، قربانی کا موقع آتا ہے تو کچھ سوالات اٹھائے جاتے ہیں۔ مجھے نہیں پتا کہ ان لوگوں کی دلوں میں کیا بات ہے، وہ کیوں یہ سوالات اٹھاتے ہیں، ان کی نیت کیا ہے۔ شاید وہ جانے انجانے میں نیک نیتی سے یہ باتیں کر رہے ہوں، یا جان بوجھ کے تشکیک کے بیج بو رہے ہوں۔ وہ جو لاجیکل اسلام کی طرف بہت زیادہ زور دیتے ہیں، شاید وہ لوگ ہوں جو کہ ایک سازش کے تحت یہ سب کر رہے ہوں۔ تو اللہ اس پہ عالم ہے، واللہ عالم۔ لیکن سوالات یہ اٹھائے جاتے ہیں کہ ہر سال دو سوالات ہمارے سامنے آتے ہیں، اور یہ آپ سب نے بھی پڑھے ہوں گے۔ میں کوئی اکیلا بندہ نہیں ہوں سوشل میڈیا پہ، آپ سب نے بھی یہ سوالات دیکھے ہوں گے۔ پہلا سوال یہ ہوتا ہے کہ حج کے لیے اتنی مشقت اٹھا کے، لاکھوں روپے خرچ کر کے آپ خدا کی تلاش میں خانہ کعبہ جاتے ہو، تو اللہ تو آپ کے دل میں موجود ہے، پھر یہ پیسے آپ کسی غریب کو کیوں نہیں دیتے تاکہ اس کا بھلا ہو جائے؟ دوسرا سوال یہ اٹھایا جاتا ہے کہ جو قربانی تم کرتے ہو، مویشی ذبح کرتے ہو، تو یہ قربانی تم کیوں کرتے ہو؟ آج کل کی حالات میں جو کہ مہنگائی ہے اور بہت زیادہ مسائل ہیں غریبوں کے لیے، تو تم لوگ قربانی کی بجائے یہ پیسے نقد کیوں غریبوں کو نہیں دیتے تاکہ ان کا بھلا ہو جائے؟ جس طرح کل میں نے زکوٰۃ کے حوالے سے بات کی تھی، تو بادی النظر میں یہ دونوں سوالات بھی بڑی لاجیکل لگتے ہیں، دل کو لگتے ہیں، اور ایک قسم کی سوچ بیدار ہو جاتی ہے انسان کے اندر کہ یار ہاں واقعی ایسا تو ہونا چاہیے، کیونکہ بات ہوتی ہے غریبوں کی، ناداروں کی، مستحقین کی، تو بات فوراً انسان کے دماغ میں گھر کر جاتی ہے اور انسان سوچنے پہ مجبور ہو جاتا ہے۔ لیکن یہاں پہ ہمیں ایک اور چیز ہے جس کو اپنے سامنے رکھنا چاہیے، وہ یہ ہے کہ حج اور قربانی یہ عبادت ہے، اور عبادت جو ہے وہ معبود کی مرضی سے کی جائے گی۔ جب ایک بندے نے اقرار کر لیا کہ وہ اللہ کا بندہ ہے، وہ عبد ہے، بندہ ہے، تو عبد کا کام کیا ہے؟ عبادت کرنا۔ اب عبادت جو ہے وہ عابد کی مرضی سے نہیں ہوگی، وہ معبود کی مرضی سے ہوگی۔ جس کی عبادت کی جاتی ہے، اس نے جس طریقے سے کہا ہے اسی طریقے سے اس کی عبادت کی جائے گی۔ یہ نہیں ہے کہ عابد اپنی شرائط رکھیں کہ میں عبادت تو کروں گا لیکن اپنی مرضی سے اس طریقے سے کروں گا۔ اور جب اللہ تعالیٰ کے حق میں ہم ایسی باتیں کرتے ہیں تو آپ ذرا مجھے بتائیے کہ کیا کوئی بندہ یہ کر سکتا ہے کہ وہ کسی آرگنائزیشن کو، کسی کمپنی کو جوائن کرے، گورنمنٹ کا کوئی پوسٹ، کوئی عہدہ قبول کرے، وہ حلف اٹھائے، لیکن ساتھ ہی وہ یہ کہیں کہ میں یہ عہدہ تو قبول کر رہا ہوں لیکن یہ عہدہ میں اپنی شرائط پہ اور اپنے قواعد و ضوابط کے مطابق چلاؤں گا؟ کیا کوئی ایسا کر سکتا ہے؟ کیا کوئی ملازم کسی کمپنی کے ساتھ کانٹریکٹ سائن کرتے ہوئے، اس کمپنی کا ملازم بنتے ہوئے، کمپنی کے سامنے اپنی شرائط رکھ سکتا ہے کہ میں ملازم بننے کو تو تیار ہوں، آپ لوگ مجھے تنخواہ دو گے، مجھے ملازم رکھو گے، لیکن شرائط میری ہوں گی، ڈیوٹی کے اوقات کار میں خود اپنی مرضی سے طے کروں گا، میں نے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے یہ میں اپنی مرضی سے طے کروں گا، کب میں نے آفس آنا ہے، کب میں نے ورک فرام ہوم کرنا ہے وغیرہ، یہ چیزیں کوئی نہیں کر سکتا۔ بلکہ جو بندہ جس آرگنائزیشن میں جاتا ہے یا جس عہدے کو قبول کرتا ہے، کوئی پرائیویٹ عہدہ ہو یا سرکاری عہدہ ہو، تو اس عہدے کے پہلے سے کچھ متعین کردہ اصول ہوتے ہیں، کچھ قواعد و ضوابط ہوتے ہیں۔ ان قواعد و ضوابط کو قبول کرتے ہوئے، ان اصولوں کو قبول کرتے ہوئے وہ بندہ اس عہدے کو اپناتا ہے اور ان قواعد اور اصولوں اور ضوابط کے مطابق اس عہدے پہ کام کرتا ہے۔ کمپنی کی پالیسی کو ساتھ لے کے، ایس او پی کو فالو کرتے ہوئے وہ بندہ کام کرتا ہے، تبھی وہ اس کمپنی کا ملازم کہلاتا ہے، تبھی وہ بندہ اس عہدے پر براجمار رہ سکتا ہے۔ تو جب دنیاوی یہ ایک مثال میں نے دے دی کہ یہاں پہ ہمارا کوئی اختیار نہیں ہے، تو پھر ہمیشہ اللہ ہی کے حق پہ آ کے ہمیں کیوں غریب کی یاد آ جاتی ہے؟ اب حج عبادت ہے،
تو عبادت جیسے میں نے کہہ دیا کہ وہ معبود کی مرضی کے مطابق ہوگی، اس میں ہم اپنی مرضی کی تابعداری نہیں کر سکتے۔ فلا تتبعوا الہوا، اللہ تعالیٰ ہمیں بار بار قرآن پاک میں متنبہ کرتا ہے کہ فلا تتبعوا الہوا، تم اپنی خواہشات کی، اپنی مرضی کی بندگی پیروی نہیں کرو گے۔ یہ نہیں کہو گے کہ یہ میری مرضی ہے تو میں اس پہ چلوں گا، یا یہ جو ہے بنی اسرائیل کی طرح سے اس بات کو تو میں مانوں گا، اس کو نہیں مانوں گا، اس کتاب کے اس حصے پر جو ہے میں تو ایمان لے کے آتا ہوں، اس حصے پر میں ایمان نہیں لے کے آؤں گا۔ تو یہ بنی اسرائیل کی یہ جو مرض اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے، یہ اسی لیے بیان کی ہے کہ ہم بھی اس سے عبرت پکڑے اور ہم بھی سوچیں کہ یا تو ایز اے ہول کلی طور پہ ہم قرآن کو قبول کریں گے، اسلام کو قبول کریں گے، اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکائیں گے، عابد بنیں گے، یا پھر نہیں بنیں گے۔ دو ہی راستے ہیں ہمارے پاس۔ تو یہ جو بات ہے کہ آپ غریبوں کو کیوں یہ پیسے نہیں دیتے، تو پہلی بات تو یہ ہے کہ حج ایک فرض عبادت ہے اور یہ اراکین اسلام میں سے ایک رکن ہے۔ جس طرح کہ قرآن پاک سے میں نے آپ لوگوں کے سامنے ایک آیت پڑھ کے سنا دی شروع میں کہ الحج اشہر معلومات، سورہ بقرہ کا ایک رکوع ہے دوسرے پارے میں، یہی سے رکوع شروع ہوتا ہے۔ یہ ذرا پڑھ لیجئے گا آپ لوگ، کیونکہ پھر میری بات لمبی ہو جاتی ہے۔ تو آپ خود یہ رکوع پڑھ لیجئے اور اس رکوع کی تفصیل پڑھ لیجئے۔ اس میں حاجیوں کے لیے جو ان کے طریقہ کار ہیں، جو عبادات ہیں، جو اذکار ہیں، کہاں پہ کیا کرنا ہے، یہ تمام تفصیل اس رکوع میں اس کا بیان ہوا ہے۔ تو یہاں پہ آ کے ہم لوگ جو ہیں اپنی مرضی نہیں کر سکتے۔ دوسری بات یہ ہے کہ سورہ آل عمران میں بھی اللہ تعالیٰ نے پھر حج کی فرضیت کی طرف جو ہے وہ اشارہ، وہ حکم ہمیں دیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ وَلِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ، اور اللہ کی طرف سے بندوں پہ یہ حق ہے۔ سورہ آل عمران کی آیت ہے کہ اللہ کی طرف سے بندوں پہ یہ حق ہے یا بندوں پہ یہ فرض ہے۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ، کہ وہ اس کی گھر کی زیارت کرے، حج کرے، مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، جو وہاں تک پہنچنے کی استطاعت رکھتا ہو، طاقت رکھتا ہو۔ تو یہ جو بات ہے کہ آپ یہ پیسے غریبوں کو کیوں نہیں دیتے، تو یہاں پہ یہ بات بھی آپ کے پیش نظر رہے، ذہن میں رکھیے کہ حج جو ہے اس میں یہ بات رکھی گئی ہے کہ صاحب استطاعت ہونا۔ تو یہ وہ عبادت ہے جو کہ کچھ خاص لوگوں پہ فرض ہیں، غریب پہ یہ فرض نہیں ہے۔ وہ بندہ جو سفر کرنے کے قابل نہیں ہے، معذور ہے، یا اس کو کوئی ایسی بیماری ہے یا کوئی ایسی دوسری وجہ ہے کہ وہ سفر نہیں کر سکتا، اس پر بھی یہ فرض نہیں ہے۔ لیکن جس کے پاس مال و جائیداد ہے، جو اخراجات اٹھا سکتا ہے، اس بندے پہ یہ عبادت فرض ہے۔ تو اب جس بندے کے پاس مال و جائیداد ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے مال میں آلریڈی غریبوں کے لیے حصہ رکھا ہے۔ فطرانہ جو ہے، روزے رکھتے ہوئے جو ہم فطرانہ دیتے ہیں، یہ غریب کا حصہ ہے۔ زکوٰۃ جو ہم دیتے ہیں، یہ غریب کا حصہ ہے۔ عشر جو ہم دیتے ہیں، یہ غریب کا حصہ ہے۔ پھر آگے نفلی صدقات کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے جو بار بار تاکید فرمائی ہے اور اس پر بہت بڑے انعامات کی نوید سنائی ہے، ایک آیت آپ کے سامنے رکھتا ہوں سورہ بقرہ ہی سے تیسرے پارے میں، جو کل میں نے آپ لوگوں سے کہا تھا کہ یہ رکوعات جو ہے یہ سورہ تیسرے پارے کے تیسری رکوع سے شروع ہو کے آگے مسلسل صدقے کا بیان ہے۔ اسی میں سے ایک آیت ہے کہ مثل الذین ینفقون اموالہم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم۔ مثال ان لوگوں کی دی گئی ہے کہ جو اپنے مال اللہ کے راہ میں خرچ کرتے ہیں، تو ان کی مثال ایسی اللہ نے بیان فرمائی ہے کہ جیسے اس بندے نے ایک بیج بویا زمین کے اندر، پھر اس ایک بیج میں سے 7 بالیں اگیں، یا اس میں سے 7 خوشے اگیں، اور ہر خوشے میں یا ہر بالی میں 100 دانے ہیں، یعنی 700۔ مطلب کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جو 1 روپیہ خرچ کرتا ہے، 1 درہم خرچ کرتا ہے، 1 دینار خرچ کرتا ہے، اس کا اجر میں اس کو 700 گنا دوں گا، 700 گنا۔ لیکن پھر اسی پر بس نہیں کیا ہے اللہ نے، آگے اسی آیت میں پھر آگے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے واللہ یضاعف لمن یشاء، اور اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہتا ہے اس سے بھی بڑھ کر دیتا ہے۔ واللہ واسع علیم، اللہ تعالیٰ بہت وسعت والا ہے اور جاننے والا ہے۔ تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پھر مختلف چیزوں کو، نیت کو دیکھتا ہے، طریقہ کار کو دیکھتا ہے، تو اس کے مطابق اجر اور بھی بڑھا دیتا ہے۔ 700 کے 7,000 بھی دے سکتا ہے، 7 لاکھ بھی دے سکتا ہے، 7 کروڑ بھی دے سکتا ہے، اور اپنے علم کے مطابق بہتر دے گا، دنیا میں دے گا، آخرت میں دے گا، جہاں بھی ضرورت ہوگی ہمیں دے گا، برکت کی صورت میں دے گا، مال میں، جائیداد میں، یہ عمر میں، اولاد میں، بیوی بچوں میں وغیرہ۔ تو یہ اللہ تعالیٰ پہ ہم چھوڑ دیتے ہیں۔ لیکن صدقات کی پھر اتنی اہمیت بیان کی گئی ہے، تو آپ لوگ غریب کے غم میں دبلے مت ہو۔ اللہ تعالیٰ نے غریب کا حصہ آلریڈی رکھ دیا ہے،
فرض کی صورت میں بھی، واجب کی صورت میں بھی، نفلی کی صورت میں بھی یہ سارے مالی عبادات ہیں، اور غریب کا اس میں حصہ بیان ہوا ہے۔ تو حج جو ہے وہ مسلمان پہ فرض ہے، صاحب استطاعت پہ فرض ہے، اور جب یہ عبادت ہے تو عبادت اللہ کی مرضی سے ہوگی، میرے اور آپ کی مرضی سے نہیں ہوگی۔ تو اسی لیے یہ باتیں تو بظاہر بڑی خود دل خوشکن لگتی ہیں، اچھی لگتی ہیں، خوبصورت لگتی ہیں، لیکن اس کو ذرا جانچنے کی ضرورت ہے، کریٹیکلی ان کا انالیسس کرنے کی ہمیں ضرورت ہے، ان پر تنقیدی نظر ڈالنے کی ضرورت ہے کہ ایک پہلو تو بڑا خوبصورت دکھایا جا رہا ہے، لیکن جو دوسرا پہلو ہے اصل وہ کیا ہے؟ اگر میں عبادت کر رہا ہوں تو عبادت میں اللہ کی مرضی سے کروں گا۔ میں نماز پڑھتے ہوئے اپنی شرائط نہیں رکھوں گا کہ میں نماز تو پڑھوں گا لیکن میں رخ مشرق کی طرف کروں گا یا شمال کی طرف یا جنوب کی طرف کروں گا۔ میں تو نماز تو پڑھوں گا لیکن میں اس میں قرآن پاک کی بجائے اور سورہ فاتحہ کی بجائے کچھ اور پڑھوں گا۔ میں نماز تو پڑھوں گا لیکن میں رکوع نہیں کروں گا یا سجدہ نہیں کروں گا، تو یہ میری مرضی سے نہیں ہوگا۔ عبادت اسی طریقے سے ہوگی جو کہ معبود کی مرضی ہے۔ اسی طریقے سے قربانی کے بارے میں بات کی جاتی ہے کہ آپ لوگ جو قربانی کرتے ہو اور خون بہاتے ہو اور جانوروں کو ذبح کرتے ہو تو یہ پیسے آپ کیوں غریبوں کو نہیں دیتے؟ تو قربانی بھی ایک ایسی عبادت ہے جو کہ صاحب استطاعت لوگ کرتے ہیں، جو افورڈ کر سکتے ہیں، اور جو لوگ یہ سب کرتے ہیں ان کے پاس باقی بھی اتنا مال ہوتا ہے، اتنی جائیداد ان کی ہوتی ہیں کہ وہ یہ باقی مالی عبادات بھی کر سکتے ہیں۔ اور پھر یہ جو قربانی کا گوشت ہے یہ بھی غریبوں کا اس میں حصہ ہے، اور ہمیں تو بظاہر بڑا معمولی لگتا ہے، یہ بڑی ایک معمولی چیز نظر آتی ہے یہ، لیکن جو لوگ غریب ہیں اور جو گوشت نہیں کھا سکتے، اس روز ان کے گھروں میں جب گوشت پکتا ہے تو ذرا ان کی خوشی دیکھیے۔ لوگ جو ہے وہ گوشت کے لیے اس روز منتظر ہوتے ہیں اپنے گھروں میں کہ کب ان کے گھروں میں قربانی کا گوشت آئے گا، اور وہ اس کو پکائیں گے اور خود کھائیں گے اور اپنی بیوی بچوں کو کھلائیں گے، پیٹ بھر کے کھلائیں گے۔ تو اس میں بھی غریبوں کا حصہ ہے۔ آپ نے 3 حصے کرنے ہیں قربانی کے جو علماء ہمیں بتاتے ہیں۔ ایک حصہ جو ہے وہ آپ نے غریبوں کو دینا ہے، دوسرا جو ہے وہ رشتہ داروں کو اور اڑوس پڑوس کو دینا ہے تاکہ آپس میں میل جول بڑھے، آپس میں اتفاق ہو اور آپس میں پیار محبت کے رشتے استوار ہوں، اور تیسرا حصہ آپ نے اپنے لیے رکھنا ہے۔ تو اس میں بھی غریبوں کا حصہ ہے، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے باقی صورتوں میں بھی جو ہے قربانی غریبوں کا حق رکھا ہوا ہے۔ پھر قربانی کے بارے میں یہ جو ہے اکثر سوالات اٹھائے جاتے ہیں کہ یہ تو سنت ہے، کوئی کیا کہتا ہے؟ تو پہلے تو ہم قرآن پاک کی طرف آئیں گے۔ سورہ حج میں آپ لوگ سورہ حج کو لازمی پڑھیے، مختصر صورت ہے، اور اس رمضان المبارک میں اگر آپ اس کو پورا پڑھنا چاہیں تو میرا خیال ہے کہ 2-3 دن میں آپ اس کو ترجمے اور تفسیر کے ساتھ مکمل 2-3 دن میں پڑھ سکتے ہیں، اگر ہر نماز کے بعد بھی آپ تھوڑا تھوڑا حصہ پڑھیں۔ تو اسی میں وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، اور یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے کہ ہر امت کے لیے، وَلِكُلِّ أُمَّةٍ، ہر امت کے لیے، ہر قوم کے لیے ہم نے قربانی کے طریقے بیان کیے تھے، متعین کیے تھے، تاکہ وہ جو چوپائے، جو مویشی ہم نے ان کو عطا کیے ہیں ان میں سے کچھ پر اللہ کا نام لے کے قربانی کرے۔ اب قربانی کے بارے میں کچھ جو ہمارے ائمہ کرام ہیں، حضرت امام ابو مالک، امام ابو حنیفہ وغیرہ وغیرہ، تو ان ائمہ کرام کے درمیان تھوڑا سا اختلاف ہے۔ کسی نے اس کو سنت مؤکدہ کہا ہے، کسی نے اس کو واجب قرار دیا ہے، لیکن ان سب سے ہٹ کر اگر ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ کریں، جاننے کی کوشش کریں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سنت ابراہیمی کو بڑا پسند فرمایا ہے۔ اور جب آپ مدینہ منورہ میں تھے تو یہ بالکل ثابت ہے، مستند احادیث سے یہ بات ثابت ہے، مرفوع احادیث سے بھی اور موقوف سے بھی یہ بات بالکل ثابت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قربانی کا بڑی خشوع و خضوع کے ساتھ اہتمام کرتے تھے، مدینہ منورہ میں بھی، کہ جب وہ حج میں نہیں ہوتے تھے۔ تو اگر ہم اس کو سنت کہیں یا واجب کہیں، اس بحث سے ہٹ کر ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اب زندگی بھر اس کا اہتمام کیا، اور امت کے لیے بھی انہوں نے تاکید فرمائی کہ وہ یہ قربانی ادا کریں۔ تو یہ بھی عبادت ہی ہے، اور بڑا ہی محبوب عبادت ہے کہ اللہ کے حکم سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پہلے اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنا چاہا، لیکن جب پھر اللہ تعالیٰ کا حکم آیا اور ایک دمبا آیا اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بدلے میں اس دمبے کو ذبح کر دیا گیا، تو تب سے یہ سنت جو ہے وہ زندہ ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سنت کو بھی زندہ رکھا اور امت کو بھی تاکید فرمائی کہ اس سنت پر عمل کرتے رہو۔
تو یہ ہمارے لیے یہ چیزیں مشعل راہ ہیں، ہم نے ان طریقوں پہ چلنا ہے۔ ہم نے بندگی اپنی مرضی سے نہیں کرنی ہے، بندگی ہم نے رب کی مرضی سے کرنی ہے۔ ہم عابد ہیں، عبادت کرنے والے ہیں۔ ہم کس کی مرضی پہ چلیں گے؟ معبود کی مرضی پہ چلیں گے جس کی عبادت کی جاتی ہے۔ ہم اپنی مرضی سے اپنی شرائط پہ عبادت نہیں کریں گے۔ تو ہمیں ہمیشہ غریب کی یاد اس وقت نہیں آنی چاہیے جب اللہ کا حکم سامنے ہو۔ اس وقت ہم اپنی گلو خلاصی کے لیے یا دل کے اندر جو ہماری چور ہوتا ہے اس چور کو مطمئن کرنے کے لیے ہم بڑی خوبصورت بہانے اور تعویلیں تراشتے ہیں اور یہ بہانے بناتے ہیں کہ ہم غریب کی مدد کریں گے۔ ہاں، کثرت حج پہ علماء کرام نے باقاعدہ لکھا بھی ہے، مسلسل لکھ رہے ہیں۔ کثرت عمرہ پہ بھی علماء کرام اس دور میں مسلسل لکھ رہے ہیں، لکھتے آئے ہیں، بولتے آ رہے ہیں، بولتے آئے ہیں۔ لیکن ایک بار حج کرنا یہ فرض ہے صاحب استطاعت پہ، اور قربانی بھی جو ہے یا سنت مؤکدہ اس کو کہو یا واجب اس کو کہو، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بلا ناغہ یہ سنت ادا کی ہے، سنت ابراہیمی، اور امت کے سامنے انہوں نے یہ باقاعدہ ایک تفصیل رکھی ہے، تاکید فرمائی ہے، اور بہت سارے احادیث اس پہ جو ہے موجود ہیں، اور قرآن پاک میں بھی قربانی کا ذکر آیا ہے۔ اور سورہ حج میں مسلسل کچھ آیتیں ہیں کہ ان آیتوں میں جو ہے وہ اس قربانی کا ذکر ہے کہ لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا، کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں نہ تو تمہاری قربانی کا گوشت پہنچتا ہے لیکن اور نہ ہی اس کا خون پہنچتا ہے، اللہ کے ہاں جو چیز پہنچتی ہے وہ ہے تمہاری تقوی۔ تو یہ تمہیں تقوی دار بنانے کے لیے اللہ تعالیٰ تمہارے سامنے یہ چیزیں رکھتا ہے کہ تم یہ اعمال کرو، یہ بڑے پسندیدہ اعمال ہے، یہ شعائر اسلام میں سے ہیں، یہ شعائر اللہ سے ہیں، تو ہمیں ان کا اہتمام کرنا چاہیے ایز اٹ از، جیسے کہ میرے رب کا حکم ہے۔ اس میں ہم کسی کی دھوکے میں نہیں آئیں گے، دل خوش کن الفاظ میں اور باتوں میں نہیں آئیں گے کہ لوگ جو ہے بڑا دل خوش کن ایک مکڑی کا جالا ہمارے ارد گرد بنتے ہیں، اور ہم جو ہے علامہ اقبال کی نظم ہے مشہور، وہ مکی اور مکڑا، تو اسی طریقے سے یہ بھی ایک جالا بن کے ہمیں اس میں پھانسنے کی کوشش کرتے ہیں، دین سے ہمیں ہٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ ہم آہستہ آہستہ دوسری چیزوں کی طرف نکل جائے اور جو اصل دین ہے وہ کہیں فوت ہو جائے، کہیں پیچھے رہ جائے۔ تو ہمیں بڑا محتاط ہونا ہے ان چیزوں کے بارے میں، ہمیں اللہ تعالیٰ کے حکم کو سامنے رکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حکم کیا دے رہا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کیا ہے۔ آخر میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ایک حدیث ہے، ان سے یہ منقول حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پہ رکھی گئی ہے۔ 5 بنیادی چیزیں ہیں اسلام کے لیے، کہ ایک مسلمان اگر دعویٰ کرتا ہے کہ میں مسلمان ہوں تو پھر وہ اسلام کی بنیاد 5 بنیادی چیزوں پہ ہیں۔ وہ بنیادی چیزیں یہ ہیں: نمبر 1، یہ اقرار کرنا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، کوئی عبادت کا لائق نہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ نمبر 2، نماز قائم کریں۔ نمبر 3، روزہ رکھیں۔ نمبر 4، زکوٰۃ ادا کریں، یعنی مالی عبادت کریں۔ نمبر 5، حج ادا کریں۔ تو ہمارے لیے یہ چیزیں مشعل راہ ہیں، ہم نے ان کو سامنے رکھنا ہے، اور کائنڈلی آپ لوگ جو ہے میری آپ سے درخواست ہے کہ آپ کو تھوڑا تھوڑا کر کے سمجھتے ہوئے اس کو پڑھیے۔ پھر ان چیزوں میں آپ لوگ نہیں پڑیں گے، کوئی آپ لوگوں کو گمراہ نہیں کر سکے گا، دھوکہ نہیں دے سکے گا۔ اور جو لوگ نیک نیتی سے یہ چیزیں کر رہے ہیں، مطلب ان کی نیت میں کوئی فطور نہیں ہے، لیکن وہ ظاہر میں ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے ناسمجھی میں، بے خبری میں اس قسم کی باتیں کر رہے ہیں یا پوسٹیں لگا رہے ہیں، وہ بھی ذرا خود قرآن پاک کو توڑا پڑھیں اور اللہ تعالیٰ کے جو احکامات ہیں ان کو سمجھنے کی کوشش کرے، اس کے بعد جا کے وہ کوئی بات کرنے کے قابل ہو جائیں گے۔ لیکن بغیر جانی بوجھے اس قسم کی باتیں کرنا کہ دین میں ہم نئی نئی راہیں نہیں نکال سکتے، دین جو ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے، وہ ہم نے ایز اٹ از فالو کرنا ہے جس طرح کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے پاس بھیجا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔